الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ چیزیں جو ہمارے صدقات کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے خرچ کرنے کو ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے اور ہمارے صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہم نے بیان کی کہ ریاکاری، صدقہ کرتے وقت دکھاوا کرنا، لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرنا اور مقصود اور مطلوب یہ ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کی وجہ سے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز احسان جتلانا، اس کی وجہ سے بھی صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز صدقہ دینے کے بعد اسے تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، اس کی وجہ سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے یا اس کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے گھٹیا چیز کا صدقہ کرنا۔ گھٹیا چیز، بیکار چیز، معمولی چیز، حقیر چیز، جس کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے، لیکن وہی چیز اگر ہم دوسروں کو صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کی وجہ سے بھی صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ گھٹیا اور بیکار چیز کو صدقہ کرنا، دوسروں کو دے دینا، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سڑا گلا باسی دے دینا، یاد رکھیے یہ آپ کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو عمدہ چیزیں ہیں، جو زبردست چیزیں ہیں اور جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں تم دوسروں پر بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا، یعنی بری اور گھٹیا چیزیں صدقہ نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائے تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، کہ اگر وہی گھٹیا چیزیں، بیکار کی چیزیں، حقیر اور معمولی اور کم تر چیزیں تمہیں دی جائے تو تم اسے نہ لوگے، لیکن تم دوسروں کو وہ چیز کیسے صدقہ کر سکتے ہو؟ تو اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے۔ تو ایک چیز جس کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہے گھٹیا چیز کا یا بیکار چیز کا، جو کہ ہم نہیں کھاتے، جو ہم نہیں پہنتے، جو ہم نہیں پیتے، جس جگہ ہم نہیں رہتے، اگر اسی چیز کو ہم گویا کہ سامنے والے کے لیے صدقہ کر رہے تو یہ چیز ہمارے صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیکی یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر اسی وقت جب تم وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تمہارے پاس محبوب چیزیں الگ ہے، تم اپنے لیے چیزیں الگ پسند کرتے ہو یا اپنے لیے محبوب چیزیں الگ کرتے ہو، لیکن دوسروں کے لیے سڑا گلا، حقیر، کمتر، گھٹیا چیزیں پسند کرتے ہو تو یہ تمہارے صدقے کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے پاس تفریق نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، عزت نفس کا خیال رکھتا ہے اور وہی چیز اسے عطا کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم صدقہ دیں، جب بھی ہم سامنے والے پر خرچ کریں، مسکینوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کا سڑا گلا یا جو چیز باقی رہ گئی ہے، آخر کی باقی رہ گئی ہے، کھینچ کھمٹ کر وہ چیزیں دیں، ایسا نہ ہو،
بلکہ جو ہم عمدہ چیزیں کھا رہے ہیں، جو ہم تازہ چیزیں کھا رہے ہیں، جو ہم عمدہ لباس پہن رہے ہیں، ہم اسی میں سے خرچ کریں، اسی میں سے صدقہ کریں، اسی میں سے دیں۔ اور ایک چیز جس کی وجہ سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور الٹا گناہ ملتا ہے، وہ ہے صدقہ دے کر یا کوئی چیز دے کر واپس لے لینا۔ کوئی چیز ہم نے صدقہ کی ہے، کسی کو عطیہ دیا ہے، کسی کو ہدیہ دیا ہے، کسی کو خیرات دی ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، گھر کی شکل میں ہو، سواری کی شکل میں ہو، لیکن ہم نے دے تو دیا، بعد میں ہم کیا کر رہے ہیں، وہ چیز اس سے واپس لے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی وعید کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لے لے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو سیر ہو کر کھائے، پھر قے کر دے اور پھر اسی کو چاٹنا شروع کر دے۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اس کے بعد صدقے کو واپس لے لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد اگر کوئی شخص وہ چیز واپس لے لیتا ہے سامنے والے سے، تو گویا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اور کون سا کتا؟ جو خوب کھا لیتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اور بعد میں الٹی کر دیتا ہے، قے کر لیتا ہے، اور قے نہیں کرتا، صرف قے کرنے کے بعد پھر وہی الٹی کو، وہی قے کو چاٹتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو صدقہ تو کرتے ہیں لیکن صدقے کو واپس لے لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا دیا، جہاد کرنے کے لیے میں نے ایک گھوڑا دے دیا، تو اس نے اسے گم کر دیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اگر وہ مل جائے تو میں اسے خرید لوں گا، میرا یہ خیال تھا کہ وہ آدمی اسے سستے داموں میں بیچ دے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے مت خریدو اور اپنا صدقہ واپس مت کرو، اگرچہ وہ تمہیں 1 درہم میں ہی کیوں نہ دے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس کرنے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بھی ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس سے واپس لے لیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ فقیروں محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یا اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو گئی، ناچاقی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، افتراق ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے مجھے چیز دی تھی، وہ چیز مجھے واپس کر دے، یا زبردستی اس سے وہ چیز چھین لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ چیز صدقے کو ضائع کر دیتی ہے، اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، بلکہ الٹا وعید کا باعث بنتی ہے، اور اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کہ قے کر دے اور اپنی ہی قے کو دوبارہ چاٹ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صدقہ ہم کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔